السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو میرے سوال. اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو میں اپنا انٹروڈکشن کراتا چلوں. میرا نام محمد ابراہیم ہے اور آئی ایم 16 year old. I live in اسلام آباد, اپر بنی گالا. ریسنٹلی I was giving interviews and I've also started taking interviews کیونکہ مجھے لوگوں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے. اور اسی طرح مجھے ریحان اللہ والا کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. اور پتہ نہیں اس سے پہلے میں کس دنیا میں رہ رہا تھا کہ مجھے ان کا نہیں پتا تھا. لیکن آئی واز امیزڈ جب میں نے ان کی ویب سائٹ دیکھی اور ان کے بارے میں ڈسکرپشن پڑھی. میں تو بہت زیادہ وہ خوش ہو گیا کہ یہ میرے سے کتنا زیادہ سملر ہیں. انہیں نئے نئے دوست بنانے کا شوق ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنے کا شوق ہے. تو میں نے کوشش کی کہ میں ان کا دوست بن سکوں, ان سے بھی ایک انٹرویو لے سکوں. اور آئی واز سو مچ انسپائرڈ آف ہم کہ مجھے بہت زیادہ ان کی پرسنالٹی اچھی معلوم ہوئی. تو آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ایک بہت سکسیزفل بزنس مین ہے, انٹرپرنر ہیں, چینج میکر ہیں. بہت زیادہ ان کی کاوشیں ہیں اور ابھی بھی یہ بہت زبردست سے پروجیکٹس لے کے چل رہے ہیں. یہ تھا میری طرف سے ریحان اللہ والا کا انٹروڈکشن. اب میں چاہتا ہوں میرے گیسٹ ریحان اللہ والا اپنا تھوڑا سا پلیز انٹروڈکشن میری آڈینس کے لیے کرا دیں, کیونکہ آف کورس آپ کو زیادہ اچھے سے اپنے بارے میں پتا ہوگا, تو پلیز اپنا انٹروڈکشن کرا. جی، میرا نام ریحان ہے اور میں کراچی میں پڑھا بلا ہوں اور پاکستان سے غربت ختم کرنے کے لیے کام کرتا ہوں. اس کے لیے طریقے ڈھونڈتا ہوں, اس کو جو کچھ سیکھتا ہوں آگے بھی سکھاتا رہتا ہوں. آم، میرے خیال میں یہ انٹروڈکشن کافی ہے. جی تقریباً کافی ہے, کیونکہ آپ کی ساری چیزیں آ کے جڑتی ہیں لوگوں کی مدد سے. تو اس طرح کا شوق, میں نے ایک جگہ پہ آپ کی ڈسکرپشن پڑھی تھی جس میں لکھا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو سپورٹ کیا کہ آپ کو اپنا سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. تو اس طرح کی سوچ آپ کو فیملی سے تو ملی کہ لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے اور لوگوں کے مطلب خود اعتماد انسان بننا ہے, سیلف ڈیپینڈنٹ بننا ہے, جو کسی اور پہ ڈپینڈ نہ کرتا ہو, اس طرح کا انسان بننا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک انسان کا اپنی جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ آپ کا کس طرح کا تھا, اور اگر آپ کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ تھا اور اسے آپ نے چینج کیا تو وہ کس طرح آپ نے چینج کیا؟ اتنے مشکل سوال کر رہے ہو یار اتنی سی عمر میں تم. اچھا، آم، میرے خیال میں تو پرسپیکٹیو سیم ہی تھا کہ ڈپینڈنٹ نہیں رہنا نہیں چاہیے, کسی کو اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا چاہیے, سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے. اور شاید یہ اسی وجہ سے ہوگا کہ میرے والد صاحب نے مجھ کو اس طرح کا بنایا اور ڈپینڈنسی نہیں رکھی. تو مجھے لگتا ہے کہ چیریٹی اچھی چیز ہے, لیکن ان کے لیے جو بالکل کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو کوئی کچھ کر سکتا ہے اور اگر وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے, خود اپنے ہاتھ ہلانے کو تیار نہیں ہے, تو یہ چیز مجھے ناپسند ہے. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ڈسکور کروں کہ وہ ایسے کیوں ہیں, اور اگر پتہ چل جائے کہ وہ ایسے کیوں ہیں تو ان کو اس سے بدلنے کی کوشش کی جائے اور اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے. اور وہی سوشل ایکسپیریمنٹس میں زیادہ شوق سے کرتا ہوں. اب پہلے میں الیکٹرانک ایکسپیریمنٹ کرتا تھا, پھر سافٹ ویئر ایکسپیریمنٹس کرتا تھا, اب سوشل ایکسپیریمنٹس کرتا ہوں کہ بھی انسان کے ذہن کو کس طرح سے کم نڈر بنایا جائے, کس طرح سے ایمبیشس بنایا جائے, کس طرح سے اس کے اندر پرسیویرنس ڈالی جائے. اسی کے لیے کوشش کرتا ہوں زیادہ. بہت اچھا لگا یہ سن کے. اور اس کے علاوہ باقی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ نے کینڈیز بیچی, ٹافیز وغیرہ بیچی, اور اس کے بعد آپ نے اپنا بزنس گرو کیا اور بہت زیادہ اور سکسیزفل ہوتے گئے. تو کینڈیز ہی کیوں؟ کیا کینڈیز سب سے زیادہ سستی نہیں اس لیے, یا کینڈیز میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے, یا اس کے پیچھے جو تھاٹ تھا وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں پلیز. بھائی میں 8 سال کا تھا, میں آپ کی جتنا اسمارٹ نہیں تھا جب 8 سال کا تھا. تو وہ ہمارے ابا نے کینڈیز لا کے دے دی کہ ان کو بیچ دو, تو ہم نے کینڈی بیچ دی ہیں. کچھ اور لا کے دے دیتے تو وہ بیچ دیتے, جھنڈیاں بیچتے تھے, کینڈیاں بیچتے تھے, 14 پہ جھنڈیاں بیچتے تھے, عید پہ ٹافی انڈے بیچتے تھے, جو چیز اویلیبل ہوتی تھی وہ بیچتے تھے. ماشاء اللہ.
تو جب ٹافیز بیچی اس کے بعد جب آپ نے بزنس کو پروموٹ کرنا اسٹارٹ کیا اور اپنے بزنس میں چینجز لاتے گئے، تو نیکسٹ اسٹیپ آپ نے اپنی مرضی سے لیا کہ اب مجھے چوز کرنا ہوگا کہ اب میں کیا بیچوں؟ کیونکہ کینڈیز تو پہلے بار آپ کے فادر نے لا کے دے دی، جھنڈیاں وغیرہ بھی اس طرح ایک ٹرینڈ سا تھا، لیکن جو آپ نے پراپر اپنا ایک اپنی مرضی سے خود آئیڈیا سوچ کے امپلیمنٹ کیا تھا، وہ کون سا آئیڈیا تھا؟ سب چیز انسان اپنی مرضی سے ہی کرتا ہے، لیکن مرضی کے اندر آپشنز ہوتی ہیں، چوائسیز ہوتی ہیں کہ کتنی مرضی ہیں۔ آج گھر میں آپ کے 2 ڈشیں پکی ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کھانا کھائیں گے، ایک ہی ڈش پکی ہے تو وہ بھی آپ اپنی مرضی سے کھائیں گے۔ تو آپشن جتنی زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں اتنی مرضی ایکسپینڈ ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب آپشنز کم ہوتی ہیں تو مرضی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تو اس وقت ایگزیکٹلی، جب کمپیوٹرز کا میں نے کام کیا تو میرے سامنے وہی آپشن مجھے نظر آیا، میں نے کمپیوٹرز کا کام کرنا شروع کر دیا، سافٹ ویئر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ آم، جیسے جیسے آپشنز ایکسپینڈ ہوتی گئیں تو میں نے اس سے بڑے بڑے آپشنز کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو آپشنز ہمارے ویژن سے آتی ہیں، ہماری نالج سے آتی ہیں، ہماری انفارمیشن سے آتی ہیں، ہماری کریج سے بھی آتی ہیں۔ اگر ایک آدمی میں آپ ہیں، آپ محمد ابراہیم کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے بڑے ہو کے پرائم منسٹر بننا ہے، تو یہ آپ کے اندر اگر کریج نہیں ہے تو آپ یہ بولیں گے نہیں۔ تو اگر آپ کے اندر کریج ہے تو آل آف اے سڈن آپ کہنا شروع کر دیں گے۔ شروع میں لوگ آپ کو اگنور کریں گے، پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے، پھر آپ کو روکیں گے، پھر آپ جیت جائیں گے، ایونچولی آپ بھی ایک پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ بٹ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو کیا کہنا چاہیے، ہماری جو چوائسیز ہیں وہ بیسڈ ہوتی ہیں، ایک تو ہمارے سامنے کیا نظر آ رہا ہے، ہمارے ایمبیشن بالکل، کیا ہیں، اور ہمارے اندر کریج کتنا ہے کہ ہم کتنا بڑا مسئلہ اپنے ہاتھ سے سالو کرنا چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹ، بالکل صحیح۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک لائن ہے فیک اٹ انٹل یو میک اٹ، اس چیز پہ آپ کتنا بلیو کرتے ہیں؟ کیونکہ میرا تو کہہ سکتے ہیں کہ 80% سے زیادہ ہے اس چیز پہ بلیو، اور کافی زیادہ یہ چیز اچھی رہتی ہے۔ اب اس بارے میں آپ کا پرسپیکٹیو جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آئی لو ٹو ایکسپلور ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز، تو آپ اپنا پرسپیکٹیو اس بارے میں ایکسپلین کریں۔ دیکھیے جو ورڈ فیک ہے وہ امیٹیٹ کرنا، یا اس کو ہم چلیں ڈکشنری میں گوگل کرتے ہیں فیک کہ ہے کیا اس کا مطلب نا، ایک تو ہمارا دماغ میں ہے ناٹ جینیون اور کاؤنٹر فٹ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورڈ یہاں فٹ نہیں ہوتا، ٹرمینالوجی تو بن گیا، سیئنگ بھی بن گئی، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ فیک کرنا ہوتا ہے۔ ایکچولی آپ اپنے آپ سے لڑائی کر کے بیٹھتے ہیں کہ جی میں نے یہ کرنا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، اور جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا۔ آج آپ انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بال بھی سیٹ کیے ہوئے ہیں، اچھے بھی لگ رہے ہیں، کپڑے بھی اچھی طرح سے پہنے ہیں، خوشبو بھی لگائی ہوگی کہ یار میں نے انٹرویو کرنا ہے، شوڈ لک گڈ۔ تو جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کی عادت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جو آپ کا جو دماغ ہے اس کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، فیک نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایگزیکٹلی، جو کچھ کرنے لگتے ہیں وہ خود بخود عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور آپ کا کیریکٹر میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فیک کر رہے ہیں تو فیک نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ سے لڑائی کر کے، جدوجہد کر کے ایک خاص طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ پتہ نہیں آپ کس چیز کو فیک کہہ رہے ہیں، بٹ جو بھی چیز اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پرائم منسٹر بننا ہے اگین، تو آپ کو کہنا شروع کرنا چاہیے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، یا پرائم منسٹر بنوں گا تو میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ کیونکہ تیاری اب 99% جو ہمیں نظر آتا ہے ہمارے پولیٹیشین وہاں پہنچ کے تیاری کرتے ہیں۔ تیاری تو پہلے سے کرنی چاہیے، اگر پہنچنے سے پہلے تیاری نہیں کری تو پھر جا کے ایگزیکیوشن کیا کریں گے؟ اگر آپ کو کسی نے $1,000,000 دے دیے، کل آپ کو آل آف اے سڈن نکل آئے تو آپ کریں گے کیا؟ زیادہ تر لوگ اپنے $1,000,000 لوز کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو ہماری تیاری پوری ہونی ایگزیکٹلی، چاہیے، اور آئی وڈ سے پریپیئر اٹ ٹل یو میک اٹ رادر دین فیک اٹ ٹل یو میک اٹ۔ تو پریپیئر کریں اپنے آپ کو ٹل یو میک اٹ دیر۔ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے تو پھر آپ میک اٹ کریں میں آپ کو پرابلم ہوگی۔ بالکل، جب ہم اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ہمیں میک اٹ کرنے میں کافی ہیلپ فل رہتا ہے۔ بالکل، بالکل صحیح بات ہے۔
اور اس کے علاوہ باقی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے تو بہت زیادہ اپنی آبزرویشنز سے بھی ازمپشنز بنائی اور اپنا پرسپیکٹیو صحیح کرتے گئے آپ، اور ڈیولپمنٹ ہوتی گئی آپ کی اپنی لائف میں. لیکن کیا کوئی ایسا بھی انسان تھا جسے آپ فالو کرتے ہو، جو آپ کا بھی مینٹور رہا ہو یا ابھی تک ہو، جسے آپ ابھی فالو کر رہے ہیں، جن کو آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے زندگی میں آئیڈلز ہوتے ہیں، وہ پھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں. میں اپنے والدین کو فالو کرتا ہوں. میں اپنے بہت سارے آپ میرے ٹیچر ہیں آج سے، کیونکہ آج آپ نے اتنے پیار کرے سوال کرے، آپ مجھے سوچنے میں مجبور کریں گے بہت ساری چیزیں جو میں نے نہیں سوچی پہلے. تو ہر انسان جس سے ہم ملتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہم کسی بھی آدمی سے اگر 15 منٹ، کبھی کبھی تو 1 منٹ کے لیے ملتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی میں کوئی ایک تبدیلی کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ تبدیلی کر چکا ہے. تو ہر انسان جس سے آپ ملاقات کرتے ہیں وہ آپ کے لیے انسپریشن ہو سکتا ہے، آپ کے لیے گائیڈنس ہو سکتا ہے، بالکل. بشرط ہے کہ آپ اس گائیڈنس کو سیکھ کر رہے ہوں، آپ اس گائیڈنس کو ڈھونڈ رہے ہوں، آپ اس کی تلاش میں ہوں. ورنہ تو دیکھنا کتنے لوگ ہیں دنیا میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، ان کو وہ کچھ کرتے نہیں ہیں اس کے بارے میں، اس لیے کہ وہ اس کرنے کی جدوجہد کو سوچ نہیں رہتے. جیسے آپ کا جو بالکل. شو کا نام ہے مجھے بہت پسند آیا، میں چاہوں گا کہ آپ اس کا پیج بنائیں کہ میرے سوال. تو یہ سوال نہ کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہم ضرور. پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم سوال نہیں کرتے، کوشچن نہیں کرتے، بجائے اس کے ازمپشن کرتے ہیں، تو پرابلم آتا ہے. تو میں جن کو اپنا ٹیچر سمجھتا ہوں، ان میں بڑے ٹیچر جو ہیں ان میں رچرڈ برانسن ہے، بل گیٹس ہے، جابز ہیں، وازنیاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حضرت عیسیٰ کی زندگی ہے، حضرت آدم کی زندگی ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے گزرے ہیں، ٹیچرز گزرے ہیں اچھے، ان کی زندگی سے ہی ہم سیکھتے ہیں نا. ہماری تو زبان بھی ہم امیٹیٹ کرتے ہیں، سو کالڈ فیک کرتے ہیں. زبان بھی ہم نے اپنے والدین سے سیکھی ہے، طریقہ بھی والدین سے سیکھا ہے، کھانے بھی اپنے والدین سے سیکھے ہیں، کلچر سے سیکھے ہیں. تو ہمیں اور اچھے کی تلاش میں کانسٹنٹلی کوشش میرے خیال میں کرنی چاہیے کہ ہمارا جو آج کا دن ہے وہ گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، اور آنے والا جو ہے وہ بھی آج جو گزر چکا ہے اسے بہتر ہو انشاءاللہ. بالکل. بی بیٹر دین ٹمورو، بالکل صحیح بات ہے ان کی. اور اس کے علاوہ باقی اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ اب ماشاء اللہ بہت زیادہ سکسیزفل ہیں، بہت زیادہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی پوری ٹیمز ہیں، بہت زیادہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، تو اس لیول پہ کھڑے ہو کے کیسی فیل آتی ہے؟ کیا اپنے آپ کو سکسیزفل مانتے ہیں، یا آپ کہیں نہ کہیں دل میں آپ کے وہ ایک بات آتی ہے کہ یار آخر سبھی کچھ کر رہا ہوں لیکن لائف کو انجوائے نہیں کر رہا ہوں، یا کوئی ایسا تھاٹ جو آپ کو اریٹیٹ کرتا ہو، کوئی ایسا پوائنٹ ہو تو وہ پلیز شیئر کریں. اور اگر بہت زیادہ خوشی ہے اور بہت زیادہ اس چیز کو آپ اون کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس چیز سے سیٹسفائیڈ ہیں تو وہ ضرور بتائیں. اچھا، آپ 5 سوال ایک ساتھ کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کس کا جواب دے آدمی. میں اپنے آپ کو کوئی سکسیزفل نہیں سمجھتا، لیکن ہاں میں اپنے آپ کو ان جنرل خوش انسان سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی مرضی سے جو کچھ کرتا ہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا ہوں. اور کیا سوال تھا؟ کہ اپنے آپ کو دیکھیں نا، 5 سوال کا یہ نقصان ہو جاتا ہے، میری حافظہ تھوڑا بٹا بالکل. آدمی ہوں نا، تو ذرا بھول جاتا ہوں کہ کیا سوری سر. کیا. جی جی. کہ اگر کوئی چیز اریٹیٹ کرتی ہے، جو کہ آپ کو کہیں نہ کہیں تھاٹ آ رہا ہے کہ یار سبھی کچھ ہو رہا ہے لیکن میری لائف میں انجوائمنٹ نہیں ہے، یا کوئی ایسا تھاٹ جو اریٹیٹ کرتا ہے، اور کوئی ایسی بات جو آپ کو بہت زیادہ خوش کرتی ہے، یہ دو چیز. دیکھیں ایک فلم ہے کبھی خوشی کبھی غم، یہی زندگی کا ہے بیسکلی. کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے. اگر غم نہیں ہوگا تو خوشی کا احساس نہیں ہوگا، اگر خوشی نہیں ہوگی تو غم کا احساس نہیں ہوگا. تو یہی زندگی ہے، اسی طرح سے ہوتی ہے. ایک دفعہ 12 گھنٹے سورج رہتا ہے، پھر اندھیرا آ جاتا ہے. تو کبھی خوشی کبھی غم چلتا رہتا ہے، لیکن آپ نے اپنے دماغ کو کنٹرول نہیں چھوڑنا ہے، چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو. دونوں صورتوں میں آپ نے بیلنس رکھنا ہے. اگر تکلیف ہو جائے تو بہت رونا دھاڑنا نہیں ہے، اگر بہت خوشی ہو جائے تو آپ سے باہر نہیں ہو جانا ہے. تو یہ بیلنس قائم رکھنا صراط مستقیم ہے میرے لیے، جس کے لیے ہم ہر روز نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو میں اس سیدھے کو بیچ کا راستہ سمجھتا ہوں کہ بیلنس کا راستہ ہونا چاہیے،
کہ بھئی ہم ہر حالت میں، کسی بھی حالت میں ہمیں خوش رہنا چاہیے، اچھا رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اچھے سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ جب پتہ چلے گا جب ہم اپنے سے ڈفرینٹ لوگوں سے ملیں گے، اپنے سے ڈفرینٹ لوگوں سے بات کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. تو میں تو اپنے آپ کو کہیں پہ بھی نہیں سمجھ ایگزیکٹلی. پایا کہ میں نے کچھ بھی اچیو کیا ہے جو میں کسی چیز پہ غرور کر سکوں یا میں اس پہ پراؤڈ ہو سکوں. میں تو اپنی زندگی گزار رہا ہوں جس طرح باقی لوگ گزار رہے ہیں. میرے ایکشنز تھوڑے سے فرق ہیں دوسرے لوگوں سے. اور انہی ایکشنز کی وجہ سے ہم سب، میں اور آپ کی آڈینس سب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی بیچ میں زعفران چیچی صاحب کا ایک کامنٹ آیا ہے، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جستجو کو کیسے بڑھایا جائے. اچھا سوال. جستجو آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کس چیز کے لیے جستجو کریں گے تو کس لیے جستجو کریں گے. تو اگر آپ کو کوئی چیز اریٹیٹ کرتی ہے یا آپ کو کوئی چیز بہت خوش کرتی ہے، ایکسائٹ کرتی ہے، تو اس کے بارے میں مزید جانیں، اس کے بارے میں اس کی طرف چلنا شروع کریں. وہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہے کہ میری طرف آؤ. جب آپ اس کی طرف جانا شروع کریں گے، اس کے بارے میں سوچ بچار کرنا شروع کریں گے، تو آہستہ آہستہ آپ اس کے لیے گوگلنگ کریں گے، یوٹیوبنگ کریں گے، باتیں کریں گے، دوستوں سے پوچھیں گے، تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے. آپ کی جستجو بڑھنا شروع ہوگی، خواہش بڑھنا شروع ہوگی. تو اگر ابھی تک آپ کو کرپشن اریٹیٹ نہیں کرتی تو پھر آپ تکلیف میں نہیں ہے. اگر آپ کو غربت اریٹیٹ نہیں کرتی، مجھ کو غربت اریٹیٹ کرتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ جو 2-3 سال کا بچہ ہے، ایک بنی گالا سے باہر نکلیں گے، جھونپڑ پٹی میں جائیں گے، تو وہاں بچے جو ہیں وہ گوبر پہ بیٹھے ہوئے، جہاں پہ باتھ روم نہیں ہے وہ اسی گوبر پہ بیٹھے ہوئے پخانہ کریں گے، تو اس سے جراثیم نکلیں گے اور وہ ان کے جسم میں جائیں گے، وہ بچہ مر جائے گا. اگر آپ کو اس چیز سے اریٹیشن نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے سینسز کو بڑھائیں، اپنے سینسیوٹی کو بڑھائیں. ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور چیز سے اریٹیشن ہوتی ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں مسائل ایسے ہوں جس سے آپ کو اریٹیشن ہوتی ہوگی. تو سب سے پہلے تو ہمیں میڈیٹیشن سیکھنی چاہیے، جو کہ ہمیں 5 دفعہ دن میں کرنے کا حکم بھی ہے، جس کو نماز کہتے ہیں. اس نماز کے اندر ہمیں سوچ کو بند کرنا ہے، ایمٹی اسپیس قائم کرنی ہے دماغ کے اندر کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کوئی نہ ہو، اور وہاں پہ جا کے آپ جب بیٹھیں گے تو پھر اللہ آپ سے بات کرے گا. اللہ آپ کے شہرک سے قریب ہے نا، تو آپ اس کو آپشن ہی نہیں دے رہے کہ وہ بات کرے، کیونکہ آپ نے دماغ کو اتنا بزی رکھا ہوا ہے. اگر آپ بہت بزی ہیں تو آپ کی امی آپ کو آواز بھی دے رہی ہوں گی تو آپ کو آواز نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے، آپ کا دماغ کہیں اور ہے. لیکن اسی طرح سے اگر آپ 5 دفعہ دن میں اپنے دماغ کو بند کریں گے تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ میسیجز دے گا، آئیڈیاز دے گا، گائیڈنس دے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. وہی ریزن ہے کہ ہم بار بار ہمیں نماز پڑھنی ہے، بار بار اس میڈیٹیشن سٹیٹ میں جانا ہے، الفاظ کو ادا کرتے ہوئے سوچنا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی اور باتیں سوچیں، ہوم ورک کا سوچیں، کام کا سوچیں، پیسوں کا سوچیں، مسائل کا سوچیں. ہم نے اس وقت سوچ کو بند کرنا ہے، یہ ہماری جاب ہے. جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لا اللہ سے خود بخود کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا کنیکشن بڑھنا شروع ہوگا، اور آپ کو میسیجز ملیں گے، آئیڈیاز ملیں گے، آپ کو ایسی باتیں سمجھ میں آئیں گی جو آپ کو نارملی سمجھ میں نہیں آتی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ بیٹھ جائیں میڈیٹیٹو اسٹیٹ میں اور بیٹھ جائیں اور اپنے دماغ کو بند کر لیں اور صرف سوچنا بند کرنا ہے، جو بھی تھاٹ آ رہی ہے اس کو کہنا ہے سوری میں ابھی مصروف ہوں، 5 منٹ کے بعد تشریف لائیے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سلولی آپ کو اریٹیشن کم ہو جائے گی، آپ کے اندر سے انگزائٹی کم ہو جائے گی. آپ کے اندر یہ جو انگزائٹی ہے، اریٹیشن ہے، یہ آپ کا سب کانشیس میں پروگرامز ہیں، سافٹ ویئر ڈلے ہوئے. جیسے کوئی آپ ایپ ڈال دیتے ہیں، کوئی اینڈرائڈ میں کوئی وائرس والا سافٹ ویئر ہے، ایڈ بار بار ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، فون کے اوپر ایڈ آ رہے ہیں، اریٹیٹ کرنا لگتے ہیں. تو وہ ایپس ہمارے دماغ میں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں، جو بچپن میں ڈال دی گئی تھیں، وہ ایپس ہم کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں. ان ایپس کو آپ نے کام ڈاؤن کرنا ہے، یا ان کو بند کرنا ہے، یا ان کو ڈسیبل کرنا ہے. جا کے آپ کا جو ایپ آپ چلانا چاہتے ہیں، یعنی آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہنا چاہتے ہیں، وہ اس میں آپ رہ سکیں، ورنہ آپ نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ وہ ایپ آپ کو بار بار اسکرین پہ آ کے
تنگ کرتی ہے تنگ کرتی ہے تنگ کرتی ہے. اس کو تنگ بند کرنے کا طریقہ انسان کے لیے میڈیٹیشن ہے. اور اس میڈیٹیشن کرنے سے، جس کو اردو میں ہندی میں ورڈ دھیان دینا ہے، جو کہ ہمارے سارے لوگ کہتے ہیں دھیان دو دھیان دو دھیان دو، یہ نہیں بتاتے کہ دھیان کیسے دیتے ہیں. دھیان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو انگریزی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں. آپ یوٹیوب کریں کیسے کرتے ہیں، روزانہ 5 منٹ کریں، پھر 10 منٹ کریں، پھر 15 منٹ کریں. آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آپ کے اندر کامنس آئے گی، ٹھنڈ پن آ جائے گا، جو آپ کے اندر سے انگزائٹی ہے، پریشانی ہے، وہ کم ہونا شروع ہوگی، اور ایگزیکٹلی. آپ کا کم ٹائم زیادہ کام کرنا شروع ہو جائے گا. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور اس کے علاوہ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، جو کہ یہ 2-3 دن پہلے یا 1-2 دن پہلے کی بات ہے. فیس بک پہ اس طرح کا کچھ نظر آ رہا تھا کہ آپ کا پروفائل کو پتہ نہیں بلاک کر دیا گیا ہے یا وہ آف ہو چکی ہے فار سم ریزنس. تو پلیز آڈینس کو وہ کلیریفائی کر دیں کہ وہ کیا ریزن تھا، اور اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو ان کی وہ بھی اگر کلیئر ہو سکے تو اسے ایکسپلین کر دیں پلیز. مجھے بھی تھوڑا سا کنفرم نہیں ہے تو مجھے بھی پتہ لگ جائے گا. میں نے ایک تفصیلی ویڈیو رات کو 18 منٹ کی بنائی تھی، اس کو سمجھانے کے لیے آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، اس میں سمجھایا ہوں. جی جی ضرور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ باقی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان میں ابھی کوئی ایسا بزنس بتائیں جو آپ کو لگا ہو کہ آپ نے بہت اچھے سے کیری آن کیا اور بہت اچھے سے چل رہا ہے. اور دوسری چیز یہ بتائیں جو ابھی تک آپ نے نہیں کی پاکستان میں لیکن وہ پاکستان میں ہو تو بہت اچھی ہو سکتی ہے. دیکھو، پاکستان کا ہر سٹیزن کہتا ہے ارے یار بڑے مسائل ہیں یہاں پہ، اتنے مسائل ہیں، او ہو میں تو یہاں سے باہر جا رہا ہوں. یہ جو مسائل ہیں، جو بھی مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہی خزانہ ہے. انہی مسائل کو سولو کر کے آپ اپنے لیے خزانہ تلاش کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے خزانہ بنا سکتے ہیں. اب جب آپ خزانہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے، یا اس کو زمین کے نیچے بھی گڑا ہوا ہے تو محنت کرنی پڑے گی. اور جب محنت کرنے جائیں گے تو کبھی وہاں سے سانپ نکل آئے گا، کھڈا کھودیں گے کبھی سانپ نکل آئے گا، کبھی کیڑے نکل آئیں گے، کبھی بلدیہ والے آ جائیں گے کھڈا نہیں کھودو، کبھی بہت سارے سے مسائل آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہی مسائل کو سولو کرنا ہی انٹرپرینورشپ ہوتی ہے. اور یہی ہے وہ خزانے کی کنجی، چابی، جہاں سے آپ کو خزانہ ملے گا. تو میرے بتانے سے نہیں، آپ خود دیکھیں کہ آپ کو چاروں طرف کیا مسائل نظر آ رہے ہیں. اس ملک تو بھرے ہوئے نا مسائل. اچھا، مزے کی بات یہ کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ زیادہ تر دنیا میں سالو ہو چکے ہیں، تو آپ کو زیادہ عقل لڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے، پھر اس کے بارے میں یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز لکھیں، دیکھیں، اور آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ یہ کیسے سالو کیے جاتے ہیں، لوگوں نے کیسے سالو کیے ہیں. آپ ایکشنز لینا شروع کر دیں تو آہستہ 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 وہ مسئلے سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. 2 سال 5 سال، جیسے آپ 16 سال کے ہیں، اگر آج آپ کوئی مسئلہ سالو کرنا شروع کریں جو کہ پاکستان کے 100 ملین لوگوں کو ہو، تو میں گارنٹی کر سکتا ہوں، اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ ملٹی بلینئر ڈالرز میں بن جائیں گے. 10 سال لگیں گے، لیکن ایک دن میں نہیں ہوگا، 1 مہینے میں نہیں ہوگا، 1 سال میں نہیں ہوگا. جس طرح میٹرک بالکل کرنے میں صحیح. 10 سال لگاتے ہیں، اسی طرح سے ہم اگر پرابلمس کو سالو کرنے میں 10 سال لگا دیں، کبھی کبھی 20 سال بھی لگ جائیں گے، لیکن وہ مسئلہ ڈیفینیٹلی سالو ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ جو ہے ملٹی بلینئر بن جائیں گے. میں یہاں پہ آپ سب کو دعوت دوں گا. ایک یوٹیوب پہ سیریز ہے، اس کا نام ہے دا مین ہو بلٹ امیریکا. جن انسانوں نے امریکہ کو بنایا وہ بالکل غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور انہوں نے امریکہ کو بنا دیا. ہمارے پاس بھی اس غریب طبقے کے بہت سارے لوگ ہیں، ان سب کو بہت سارے مسائل ہیں. ان مسائل کو سالو کرنا شروع کریں. جیسے ہی آپ مسائل کو سالو کرنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ قدرت آپ کی مدد دے کرے گی، لوگ آپ کی مدد کریں گے، اور آہستہ 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 آپ کو اس کے اندر سے خزانے ملنا شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اب ہم چلتے ہیں آڈینس کی کچھ کامنٹس کی طرف. شروع میں ہم نے ایک کوشچن پوچھ لیا تھا جستجو کو کیسے بڑھایا جائے. اب ہم اور نیچے جاتے ہیں، یہاں پہ ہمیں کامنٹس نہ پڑھیں، صرف اگر ایک کسی کا منٹ. کوئی سوال ہے تو وہ پڑھیں. اور دوسری آپ کو سجیشن ہے کہ فیوچر میں جی نا جی جو بھی آتا ہے نا اس کو اپنے لیے رکھا کریں، اس کو آڈینس کے چکر میں نہ ڈالا کریں، کیونکہ آڈینس کے پاس ڈفرینٹ سوال ہوتے ہیں. آپ کو بار بار موقع نہیں ملے گا زندگی میں
دوسرے آدمی کے ساتھ بات کرنے کا. تو میری سجیشن ہے آپ کو کہ آپ فوکس کر کے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں اپنے ٹیچر کے ساتھ, ہوسٹ گیسٹ کے ساتھ, آپ کے سوالوں کو. گیسٹ کو اگر تکلیف ہے تو وہ ڈائریکٹ سوال کر سکتا ہے نا. آج کے زمانے میں ٹیلی ویژن تو ہے نہیں کہ جی ہم کسی سے پہنچ ہی نہیں سکتے, بٹن دبائیں گے, فیس بک پہ ان باکس کر دیں گے کسی کو کوئی سوال ہوگا تو. تھینک یو سو مچ فار ٹیلنگ. سن کے اچھا لگا, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے کریکٹ کر دیا. اچھا, اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو دوست بنانے کا آپ کا انداز ہے, یہ کس طرح اسٹارٹ کس طرح ہوا کہ جی بس فیس بک سے بھرنے ہیں اپنے فرینڈ لسٹ میں, جو جو اچھا انسان ملے گا انہیں آپ نے ایڈ کرنا ہے, اور آپ نے بہت زیادہ اس طرح فرینڈز بنائے, ابھی بھی اسٹل آپ کافی فرینڈز بناتے رہتے ہیں اور ان سے انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. تو دوستوں کے اس طرح ساتھ انٹریکشن کا کس طرح آئیڈیا آیا؟ اور بھی تو لوگ ہو سکتے تھے کہ انہیں دوست نہ بنایا جائے, جسٹ ان سے چیٹنگ ہوتی رہے, کچھ اس طرح کا بھی ہو سکتا تھا. وائی اونلی فرینڈس؟ دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس لمیٹڈ آپشنز زندگی میں آتی ہیں. آج فیس بک ہمارے پاس ہے, اگر اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم کا لائے گا تو میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کروں گا. فیس بک کے اوپر جب آپ کسی کو فرینڈ بناتے ہیں تو اس کا ایک خاص میننگ ہوتا ہے, اور آپ کو اس کی نیوز فیڈ آنا شروع ہوتی ہے, آپ کو اس کی ایک فیس بک کی اپنی ایک کمیونٹی ہے, اپنا ایک کام ہے جو لنکڈ ان نہیں کرتا, جو ٹویٹر نہیں کرتا, جو انسٹاگرام نہیں کرتا, فیس بک کرتا ہے. اب فیس بک پہ بنانے کا خیال کیوں آیا؟ خیال اس لیے آیا کہ ہمارے دفتر میں ہمارا جو بزنس ہے وہ انٹرنیشنل کسٹمرز کے ساتھ کام کرتا ہے, اور اس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل ٹریول نہیں کیا ہوتا, انٹرنیشنل دوستوں سے باتیں نہیں کی ہوتی. تو اگر آپ کو کسی سے, اگر میں کبھی بنی گالا نہیں گیا, مجھے آئیڈیا نہیں ہے بنی گالا کیا ہے, تو میرے لیے ایک نام ہے, اس کی کوئی ایموشنل ویلیو نہیں ہے. لیکن اگر میرے 4 دوست بنی گالا میں رہتے ہیں, میں گیا ہوں, میں سمجھتا ہوں, تو الگ ایموشنل ویلیو ہوگی اس کی. تو میری خواہش تھی کہ میرے سٹاف بالکل دیکھیں اور لوگوں سے باتیں کریں اور اپنے ویلیوز کو کریکٹ کریں, اپنے آپ کو کریکٹ کریں کہ آپ کو کوئی چیزیں نہیں پتہ ہیں تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے یہ ایکسپیریمنٹ شروع ہوا. پھر میں نے دیکھا کہ میں نے ٹرائی کری کہ کیا کسی کو بھی فرق پڑے گا اگر کوئی میرے دوست چوری کر لے گا یا گورے دوست بنا لے گا. تو میں نے اناؤنس کیا کہ بھی اگر کوئی بھی آدمی میرے 500 گورے دوست بنا لے گا تو میں اس کو ایک لیپ ٹاپ دے دوں. تو میں نے دیکھا کہ اس بچے نے یہ کام کر لیا, اور اس کے اندر بہت تبدیلیاں آ گئیں, بہت زیادہ ایمبیشس ہو گیا, اس کے دماغ چینج ہونا شروع ہو گیا. پھر تھوڑے دن کے بعد ایک بالکل اور نے یہ کام کر لیا, تو میں نے دیکھا وہ بھی بہت ایمبیشس ہو گیا, کریجس ہو گیا, کمیونیکیشن سکلز امپروو ہو گئیں. تو پھر میں نے دیتا گیا 450-500 لیپ ٹاپ دینے کے بعد جو ڈیٹا نکلا ان لوگوں سے بات کرنے کے بعد, وہ بہت پریشس تھا. اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر لوگ بہت ایمبیشس ہو گئے, بہت کریجس ہو گئے, بہت اچھے طرح سے کمیونیکیٹ کرنے لگے, اچھے اچھے کاروبار کرنے لگے. تو یہ ایک طرح کا اسکول اور کالج بن گیا. اور بالکل صرف ایک لیپ ٹاپ کی قیمت میں میرے پاس ایک بہترین انسان مجھے مل جاتا تھا تیار ہو کے. تو میں یہ کرتا رہا, اسی لیے میں انکریج کرتا ہوں. اب رہ گئی بات کہ کوانٹٹی کو ایڈ کریں. میرے فرینڈ لسٹ میں جو لوگ ہیں نان پاکستانی, ان کو ایڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ آپ ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج کے دیکھ لیں, وہ آپ کو ایڈ ہی نہیں کریں گے. آپ بالکل سے وہ کہیں گے کہ مجھ سے بات کرو, مجھ سے کمیونیکیٹ کرو. وہ آپ سے کس خوشی میں دوستی کریں؟ آپ ان کو کیا ویلیو ایڈ کر کے دے رہے ہیں؟ پاکستانی جو ہیں وہ ویلے لوگ ہیں زیادہ تر, ہمارے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہم فارغ ہوتے ہیں. جو فارغ ہوتے ہیں تو کسی کو بھی فرینڈ بنا لیتے ہیں. آپ کسی محلے کے چوکیدار کو بھی اٹھا لیں, اس کے بعد بھی 5,000 فیس بک فرینڈ ہوں گے, لیکن اس کی زندگی میں امپیکٹ کیا آ رہا ہے اس سے؟ اگر وہ انہی 5,000 دوستوں کی جگہ 5,000 پاکستان سے بالکل باہر کے لوگوں کو ایڈ کر لے, 10 لوگ ہر ملک کے ایڈ کر لے, تو ایسا ہے جیسے اس نے ہر دنیا کا ہر ملک دیکھا ہو, ٹریول کیا ہو. اس کو ان کے کھانوں کا پتہ ہوگا, ان کے کلچر کا ایگزیکٹلی پتہ ہوگا, ان کے مزاج کا پتہ ہوگا, ان کے طریقوں کا پتہ ہوگا, ان کے سلیقوں کا پتہ ہوگا. تو یہ ایک ورچوئل ٹریولنگ کا پروسیس ہے جس سے آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور اس کے نتیجے کے اندر آپ ایک بہت ہی جامع قسم کے انسان بن جاتے ہیں, ویژنری انسان بن جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پروسیس ہے. میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی یہ پورا کریں اور 500 دوست ایڈ کریں. اس میں کم سے کم جو 400 انشاءاللہ. لوگ پاکستانی ہونے چاہیے, جا کے آپ, کیونکہ ابھی ینگ ہیں, نوجوان ہیں, آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آنا شروع ہو جائیں گے.
ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہوں گی جو آپ کے والدین کو نظر نہیں آتی، آپ کے دوستوں کو نظر نہیں آتی، آپ کے لوگوں کو نظر نہیں آتی، آپ کے کلچر کو نظر نہیں آتی، تو آپ ان کو وہ چیزیں دکھا سکیں گے کیونکہ آپ ووکل بھی ہیں، کیوریس بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو گائیڈ کر سکیں گے کیونکہ یہ سوال کرنا انشاء ہی میں کہتے ہیں حضرت علی کی آدھی حکمت تو سوال کے اندر ہوتی ہے۔ کیا بات، بالکل۔ اچھا، اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو یوتھ ہے اس کو بھی آپ کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں کافی ٹائم سے، تو یوتھ کے لیے اس ٹائم پہ یہ جو کوارنٹین والا ٹائم ہے، کیا آپ کے میسج ہوں گے کہ گھروں میں رہیں اور اگر نہ رہیں یا رہیں تو کس طرح ٹائم کو پروڈکٹیو بنائیں وہ، اسپیشلی کیونکہ یوتھ کو ہی باہر جانے کا زیادہ وہ ہوتا ہے نا کہ ہم باہر چلے جائیں گھومیں پھریں۔ دیکھیں یوتھ ہو یا کوئی اور ہو، اگر آپ بے مقصد زندگی گزاریں گے تو آپ پھر ایک بکری میں اور ایک دوسرے جانور میں اور آپ میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرنٹل کورٹیکس دیا ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایمبیشن دیا ہے، کیوریاسٹی دی ہے، ایموشنز دیے ہیں، ان کو استعمال کریں اور ان کو دیکھ کے دیکھیں کہ آپ اپنے ملک سے، دنیا سے کون سا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے ہو، جو آپ کی آنکھ کے سامنے ہو، اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرا ایک چھوٹا سا کورس ہے کہ کوئی بھی مسئلہ انٹرنیٹ سے آپ کیسے حل کر سکتے ہیں، وہ کورس آدھا پونا گھنٹے کا ہے، وہ کر لیں، دیکھ لیں کیسے کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یودمی پہ پڑا ہوا ہے، میرا نام لکھیں گے تو سامنے آ جائے گا۔ اس کورس کو کر کے آپ اپنی زندگی کا، پہلے آپ اپنی زندگی کا گول بنائیں۔ ایک اور ویڈیو ہے میری کہ زندگی کا گول کیسے بناتے ہیں، یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو زندگی کا گول کیسے بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں۔ گولز بنائیں اور گول بنانے کے بعد اس کے لیے کام کرنا شروع کریں، اور جب وہ آپ کام کرنا شروع کریں گے تو آل آف اے سڈن آپ دیکھیں گے کہ مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کو پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کامنٹس نہ دکھائیں، اپنے آپ پہ فوکس کریں میرے ساتھ، اور بالکل صحیح۔ جسٹ ٹو آف اس ٹاک اور دوسروں کو چھوڑ تھینک دیں۔ یو سو مچ، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا۔ اب ہمارے جتنا میں نے آپ سے انٹرویو کا ٹائم لیا تھا وہ ٹائم بھی کمپلیٹ ہو چکا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اس طرح بیٹھنے کا موقع ملے گا، آپ کے بارے میں اور چیزیں جاننے کا موقع ملے گا، اور جو آڈینس دیکھ رہی تھی امید کرتے ہیں انہیں بھی اچھا لگا یہ سارا انٹرویو۔ انشاءاللہ آئی ایم ہیئر فار یو۔ آپ نے کہا آپ بنی گالا نہیں آئے تو آپ ضرور آئیں، انشاءاللہ میں آپ کا یہاں پہ انتظار کروں گا۔ یہاں پہ ہم گھومیں گے پھریں گے، اور بنی گالا بہت پیاری جگہ ہے، آپ ضرور آئیں یہاں پہ۔ عمران خان بھی یہاں پہ رہتے ہیں، میرے قریب ہیں، انشاءاللہ ہو سکا تو ان سے بھی ملاقات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کون پرائم منسٹر بن سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بس تھینک یو سو مچ اگین فار یور پریشیس ٹائم، اتنا ورتھ ٹائم ہے آپ کا، اور بہت زیادہ ایکسٹریم آپ کی جو نالج ہے وہ بہت زیادہ ایک سرٹیفائڈ نالج ہے جو کہ آپ کی پوری لائف کے آبزرویشن پہ بیسڈ ہے۔ تو اگین تھینک یو سو مچ فار ایوری ون ہو واز واچنگ دس انٹرویو، اینڈ ٹو ریحان اللہ والا سر۔ اب میں سب سے اجازت چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ لاسٹ چیز اگر آپ نے کچھ بھی کہنی ہو تو پلیز کہہ سکتے ہیں آپ۔ میں جو پچھلا آپ کا سوال تھا اگر آپ اجازت دیں تو پورا کر لوں۔ سر جو پچھلا آپ کا سوال تھا اگر آپ اجازت دیں تو اس کا جواب پورا کر لوں۔ جی جی، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، سوری۔ جو پچھلا آپ کا سوال تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو جواب پورا کر لوں۔ جی جی سوری، یہاں پہ تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو مجھے ایسا لگا کہ آپ کا وہ آنسر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کوارنٹین کا ٹائم ایک بہت ہی پیارا ٹائم ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنے اندر ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے اوپر اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے، پڑھائی کی ذمہ داری کم ہوئی ہوئی ہے، اور چیزوں کی ذمہ داری کم ہوئی ہوئی ہے، تو آپ اس ٹائم کو، بہترین ٹائم ہے یہ آپ کی زندگی کا، آپ اپنے آپ کو ریکریٹ کر سکتے ہیں، اپنے لیے اچھے سے گولز بنائیے، اپنے لیے اپنے سے اچھے سے ایمبیشن بنائیے، اور جب آپ ایمبیشنز اور گول بنا لیں گے تو پروکراسٹینیشن سے خود ہی باہر آ جائیں گے۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سست ہیں یا کمفرٹ زون میں ہیں، تو جب آپ کے گولز بڑے بڑے ہوں گے تو وہ گولز یا خواہشات، خواب آپ کو سونے نہیں دیں گے، اور جب آپ کو سونے نہیں دیں گے تو آپ کام کریں گے اور کچھ نہ کچھ کر جائیں گے۔
تو میں آپ کو یہ بس یہی ریکویسٹ کروں گا تمام آنے والے بچوں کو، سننے والوں کو، بعد میں سننے والوں کو، کہ خواب بڑے بڑے دیکھیں اور پھر اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ایکشنز لینا شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ اس کے بہت قریب پہنچ گئے. بس یہی آپ سے گزارش. انشاءاللہ. اور اس کے بعد اگین سوری کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو چکا ہے. خیر اب میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں یہ ایپیسوڈ بھی میرے سوال کی آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ جلد میں پیج اب ضرور بناؤں گا، پیج بھی بناؤں گا، گروپ بھی بناؤں گا. اب تو ریحان سر نے بھی ہمیں کہہ دیا. اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ آپ کا انتظار کروں گا. آپ آئیں بنی تالا، گھمائیں گے پھرائیں گے، بہت زبردست یہاں کی چیزیں ہیں وہ ٹرائی کریں گے. بس یہ تھوڑا سا کورونا والا ڈینجر کم ہو جائے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ملیں گے. اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں آپ سے ملنے کے لیے. اور اب میں سب سے اجازت چاہتا ہوں. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ ایوری ون. ٹیک کیئر، اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.